گا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت۔ کچھ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس اس نیت سے آئے کہ جب انہوں نے واقعہ سنے کہ اللہ کے نبی نوح نے دعوت دی، قوم ایمان نہ لائی، نوح علیہ السلام نے بددعا کی، قوم ہلاک ہو گئی، فلاں نبی کے لوگوں نے بات بھی سنی، اللہ نے ہلاک کر دیا، تو صحابہ بھی آئے کہ اللہ کے رسول بس اللہ سے دعا کر دیجیے اب آپ اس قوم کے لیے کہ فیصلہ ہو جائے، اب جیسا پچھلے انبیاءوں کا ہوتا تھا کہ ایمان والے الگ ہو جاتے تھے، کافر جو ہے ہلاک کر دی جاتی، فیصلہ ہو جائے، بس اللہ بہت ہو چکا برداشت کے باہر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیکے سے لیٹے تھے اٹھ گئے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اٹھ گئے اور کہا جب تم سے پہلے لوگ ایمان لاتے، تم سے پچھلے ایمان لاتے تو ان کے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتے، لیکن یہ بات ان کو ایمان سے نہیں پھیرتی، اور جب تم سے پچھلے ایمان لاتے تو ان کے جسموں پر کنگیاں لوہے کی چلائی جاتی جس سے ان کی جلد ان کے گوشت سے الگ نکل جاتی، لیکن یہ چیز بھی ان کو ایمان سے نہیں پھیرتی۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو خاموشی سے پلٹ کر چلے گئے، کہا یہ آزمائش تو ابھی ہم پر نہیں آئی، نہ 2 ٹکڑے کیے گئے ماروں سے ایمان کی بنیاد پر، نہ ہماری کھالیں چھینی نکالی گئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا، یاد رکھیں۔ اگر تاریخ کا کوئی طالب علم ہوگا وہ اس کی گواہی دیں گا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تو بزنطینی جو حکومت تھی، جو اس سے پہلے بہرحال رومی حکومت کہلائی جاتی تھی، یہ لوگ ان لوگوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے لے جاتے اور ایک میدان میں لے جاتے، جس میدان کے اندر جس کو ہم کہیں گے ایک اسٹیڈیم ہوتا جہاں لوگ بیٹھ کر دیکھتے، اور وہاں لے جا کر بھوکے شیروں کے جو ہے ان کو کھڑا کر دیا جاتا، بیچ میں پوری آبادی آ کر دیکھتی کہ جو ایمان لانے کا کیا حال ہوتا ہے، اور بھوکے شیر ان پر چھوڑ دیے جاتے۔ اگر کوئی ایمان لاتا تو ایسی کرسیاں رکھی جاتی جو لوہے کی ہوتی، آنکھ پر رکھی جاتی اور گرم کی جاتی، اس کے بعد اس شخص کو اس پر بٹھا دیا جاتا اور اس کے ہاتھ پر باندھ دیے جاتے اور کہا جاتا ایمان چھوڑتے، اگر چھوڑ دیتا تو اس کو آزاد کر جاتا، ورنہ وہ اسی جگہ جل کر کوئلہ بن جاتا۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان سے کبھی باز نہیں آئے، ایمان سے کبھی نہیں پھرے، ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ ایمان لائے کیسی کیسی اشد تکلیفیں دی گئی کہ ایک مرتبہ صحابہ کا ایک وفد جو روم کے علاقے میں پہنچا، وہاں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے جو رومی گورنر تھا اس نے ان کو سزا یہ دی کہ اس نے ایک مرتبان کے اندر ایک بڑے برتن کے اندر تیل کھولایا، اوٹایا تیل کو، اور جو لشکر کا جو صحابی جو سردار تھے ان سے کہا دیکھو اگر تم ایمان چھوڑتے ہو تو میری آدھی سلطنت بھی تمہاری، گورنرشپ کی، اور میری بیٹی بھی تمہاری، نکاح میں دے دوں گا، ایمان چھوڑ دو۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے ساتھیوں کو لایا جائے۔ دوسرے صحابہ لائے گئے، وہ بڑا مرتبان جس کے اندر تیل ابل رہا تھا، ایک صحابی کو لایا جاتا اور سب دیکھتے اور اس کو اٹھا کر اس میں پھینک دیا جاتا۔ روایت میں آتا جو ہی وہ صحابی گرتا اس کا گوشت اور ہڈی الگ ہو جاتی اور ابلنے لگتی، اس لیے کہ تیل کھولتا ہوا تھا۔ آپ نے بھجیے دیکھے کیسے تلے جاتے ہیں، بس وہی حالت انسانوں کی ہو رہی تھی، جو ہی پھینکا جاتا ہڈیاں اور گوشت الگ ہو کے اس کے اوپر آ جاتا۔ کہا یہ حال کروں گا تو کہا جس کے ساتھ سب سے کرنا ہے کر لے، ایمان سے نہیں پھر سکتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، پاگل لوگ تو نہیں کہ مرنا پسند کر رہے، کھولنا پسند کر رہے، تلے جانا پسند کرتے، ایمان نہیں۔ کہا کہ چلو، لگا اسے کہ یہ تو باز آنے والے نہیں ایمان سے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، آزادی دیتا ہوں، چلو وہ چھوڑو، صرف ایک کام کر دو کہ جو ہے مجھے اپنی پیشانی کا بوسہ دے دو، مطلب میں بوسہ لینا چاہتا ہوں، داد دیتا ہوں تمہاری ہمت کے، یہ دیکھ کر بھی تم باز نہیں آئے۔ لیکن اس کا دل گوارا نہ ہو کہ سب کو سزا دے، لیکن کچھ صحابہ کو تو اس نے ڈال دیا، لیکن کوئی ایمان سے نہیں پھرا۔ اس نے جو ہے خالی اس صحابی کے سر پر جو بوسہ لیا اور کہا جاؤ آزاد کرتا ہوں۔ تو لوگ تھک گئے صحابہ کے سامنے، لیکن وہ ایمان نہیں چھوڑے۔ صحابہ تھک گئے کہ یار یہ مرنا پسند کرتے، ایمان نہیں، کتنوں کو ماریں گے، چھوڑ دو انہیں آزاد کر دو۔ یہ آزمائش ان پر گزری ہے، تو پچھلی قوموں پر یہ آزمائش رسول اللہ فرماتے آئی، آروں سے چرے جاتے، زندہ ہوتے اور ان کی کھالیں جو ان کے جسم سے نکال دی جاتی جب وہ ایمان لاتے۔